الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قابل تکریم حضرات و خواتین، آج کی نشست میں ہمارے سامنے سورہ انعام کی وہ آیات کریمہ زیر مطالعہ ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی مظاہر پرستی کی تردید کی ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام مختلف شرکیات میں مبتلا تھی، مظاہر پرستی میں ستارہ پرستی، آفتاب و مہتاب پرستی، اور اسی طرح بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ وقت کے بادشاہ کو بھی لوگ اپنا رب کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف حالات اور اوقات میں ان تمام مظاہر شرک کی بھرپور تردید کی۔ گزشتہ دروس میں گزر چکا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا اور بتوں کی عبادت پر بتوں کی عبادت کی تردید کرتے ہوئے عقلی دلائل دیے، اور اسی طرح انہوں نے نمرود سے مناظرہ کیا جس کا ذکر اگلی مجلس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس مقام پہ انہوں نے جو مظاہر پرستی میں لوگ مبتلا تھے ان کو عقلی انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور شرک سے اعلان برات کیا ہے۔ تو آئیے سورہ انعام کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 74 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 86 تک یہ انشاءاللہ آج ہم اس کی سٹڈی کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا درس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، ان کی زندگی کا مشن یہی رہا کہ وہ اس دنیا میں اہل دنیا کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے آگاہ کریں، اور وہ حقیقت ہے عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید کے پرچار کے لیے، اس کے اثبات کے لیے، اس کی تطبیق اور تنفیذ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کاوشیں بے مثال اور بے نظیر ہیں۔ تو انہوں نے عقیدہ توحید کے اثبات کے لیے مختلف اسالیب کو اختیار کیا، اور ساتھ ساتھ شرک کی نفرت، شرک سے اظہار برات اور شرک کی مذمت بھی کی۔ تو عقیدہ توحید اسی طرح مکمل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہو، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار، اعتراف، اس کی عظمت، جلالت کا اظہار ہو، اور صرف اسی کی عبادت ہو، اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے اعلان برات کیا جائے، اس سے لا تعلقی اختیار کی جائے۔ تو یہ چیز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بڑے تکرار کے ساتھ ملتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تو بتوں کو کیوں معبود بناتا ہے، یا آپ بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ بعض دوسری تاریخی روایات میں ہے آرخ اور تارخ کا نام ملتا ہے، تو بعض نے یہ بھی کہا کہ آرخ اور تارخ ان کے والد کا نام تھا، آزر ان کے چچا کا نام تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آزر
ان کے والد کا لقب تھا۔ بہرکیف قرآن کریم کا جو ظاہری سیاق و سباق ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کے والد کا نام آذر ہی تھا، اور قرآن حکیم کی جو دلیل ہے وہ دوسری دلیل یا دوسری حجتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مستحکم اور طاقتور ہے۔ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے والد کا نام آذر تھا۔ تو اپنے والد کے ساتھ جو ان کا دعوتی مکالمہ ہوا اس کا بھی گزشتہ نشست میں بیان گزر چکا ہے، تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت یا مخلوقات دکھاتے رہے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغمبر اور نبی رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اور دماغ میں اپنی توحید کے دلائل بہتر سے بہترین انداز میں جاگزین کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات کا مشاہدہ کروایا، اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے بڑے بڑے شاہکار ہیں اس کا مشاہدہ کروایا تاکہ آپ کا دل عقیدہ توحید پر مزید جم جائے۔ اور سورہ بقرہ میں وہ واقعہ بھی ذکر ہے جس کا ہم اگلی نشست میں مفصل طور پہ ذکر کریں گے، قصہ احیاء موتا، یعنی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی قدرت کاملہ کا ایک مظہر عتم یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر اور ان کے سوال پر یہ دکھلایا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر باطنی طور پر مضبوط تھے عقیدہ توحید میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے، طاقتور بادشاہوں سے آپ کا واسطہ پڑا، اور آپ کے پائے استقلال میں قطعاً لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ ان کو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان مطلق حاصل تھا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، یہاں مظاہر پرستی کی تردید کا آغاز ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرتی تھی حکیمانہ انداز میں ان کو سمجھایا۔ فرمایا کہ جب اس پر رات چھا گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت ہیں، قوم کے اندر موجود ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو تاکہ قوم کو اپنی دعوت کی طرف متوجہ کر سکے۔ کہنے لگا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، تو جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غروب ہونا ایک حادث چیز ہے، اور حادث چیز خدا نہیں بن سکتی، معبود نہیں ہو سکتی۔ معبود وہی ہو سکتا ہے جو ازل سے تابد ہے اور جسے فنا نہیں، زوال نہیں، تغیر نہیں۔ تو جب غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں ستارے کو اپنا رب نہیں بنا سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روشن چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی قوم کو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ستارہ تو ڈوب گیا، اب چاند طلوع ہوا، دیکھا کہ روشن چاند ہے،
تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے تو قوم خوش ہوئی ہوگی کہ یہ تو ہمارا ہم نوا بن رہا ہے، یہ ہمارے عقیدے کی طرف لوٹ رہا ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر وہ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو پھر گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی چاند کے رب ہونے کی بھی انہوں نے عقلی طور پر، عملی طور پر دلیل دے دی کہ چاند بھی غروب ہو گیا ہے تو جو غروب ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ پھر اجرام سماویہ کا سب سے بڑا سیارہ سورج، اس کو دیکھا چمکتا دمکتا ہوا، کہا کہ یہ طلوع ہونے والا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو سمجھا رہے ہیں، یہ ستارے چاند اور سورج کے رب ہونے کی گواہی نہیں دے رہے، بلکہ ایک انداز ہے تفہیم کا، توضیح کا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، جو تم شرک کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے سیارے جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو یہ زوال پذیر ہیں، اور جو چیز زوال پذیر ہو اسے زوال آ جائے، ختم ہو جائے، غروب ہو جائے تو وہ خدا کا درجہ نہیں پا سکتی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا میں سمجھتا ہوں ایک انڈیکس ہے، ایک بڑا عنوان ہے، مرکزی تھیم ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی کو توحید کی دعوت، توحید کو اختیار کرنے میں اور شرک کی تردید اور اس کے ابطال میں گزاری ہے۔ قرآن و احادیث کی مختلف نصوص میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وصف کا ذکر ہوا ہے کہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس قسم کے اسلوب میں در حقیقت ان لوگوں کے موقف کا رد ہے، بالخصوص جو شرک اور کفر کی حالت میں بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار کہتے ہیں کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو قرآن کتاب و سنت میں مختلف مقامات پر اس چیز کی تردید کی گئی ہے کہ یاد رکھو، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں واقعتاً سچے ہو تو پھر تمہیں ان کے عقیدہ توحید کو اپنانا ہوگا، اور انہوں نے جو شرک سے اعلان برات کیا ہے، شرک کی مذمت کی ہے، تمہیں اسے بھی اختیار کرنا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقلی طور پر، عملی طور پر بتا دیا کہ تم جن مظاہر کی پرستش کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں ہیں۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور اس کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے،
کیا تم کچھ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے مقابلے میں ان کی مشرک قوم نے دو باتیں بیان کیں. اس کا مفہوم یہاں سے بھی نکلتا ہے اور دوسری آیات سے بھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ہمارے موروثی آباء و اجداد کے دین سے کیوں برگشتہ کر رہے ہو؟ ہمارا دین وہی ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا. اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو ہمارے بتوں کی مار تجھے پڑے گی، تم ان کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاؤ گے، تو تم اپنی فکر کرو. تو یہ دو باتیں ان کی تھیں. تو ان دونوں باتوں کا یہاں اور دیگر آیات میں رد کیا گیا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دین آباء و اجداد کی تقلید کا نام نہیں ہے. دین کسی شخصیت پرستی یا مظاہر پرستی یا بت پرستی یا خود ساختہ بنائے ہوئے افکار و نظریات کا نام نہیں ہے. دین در حقیقت نام ہے اللہ رب العزت کی ہدایت کا. تو جسے اللہ ہدایت دے اور وہ عقیدہ توحید پر جم جائے وہی انسان ہدایت یافتہ ہے. تو آباء و اجداد کے غلط طریقوں کو اختیار کرنا یہ کسی ذی شعور ذی عقل قوم کی اخلاقیات نہیں ہو سکتی. اگر تمہارے آباء و اجداد حق پر تھے، درست تھے، تو ان کو فالو کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر تمہارے آباء و اجداد گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، ضلالت میں تھے اور وہ اللہ کے نور ہدایت سے دور تھے، اب اللہ کا نور ہدایت آ چکا ہے تو پہلے کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں. اب اللہ کا جو نور ہدایت ہے اس سے مستنیر ہوں. اور رہی دوسری بات، تم ڈراتے ہو کہ ہمارے بتوں کی مار پڑے گی، تو یاد رکھو میں اس اللہ کو ماننے والا ہوں جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے. میں صرف اسی سے ڈرتا ہوں. تم مجھے دھمکاتے ہو، مجھے ڈراتے ہو کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا بند نہ کیا تو تجھے زوال آ جائے گا، بیمار پڑ جاؤ گے، تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی. تو یہ قطعاً میرا عقیدہ نہیں ہے. مجھے اپنی اللہ پر اعتماد، اس کی ذات پر اعتماد ہے، توکل ہے، اور میں صرف اور صرف اسی سے ڈرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے ان دو دلائل کا اس انداز میں جواب دیا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہوا ہے، اور تمہارے جو معبودان باطلہ ہے ان کی یہ حقیقت ہے کہ وہ زوال پذیر ہیں اور ان پر تغیر اور حدوث طاری ہوتا ہے، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے، اور وہ عقیدہ شرک جس کے ساتھ اللہ نے تمہیں کوئی دلیل بھی نہیں اتاری تمہارے لیے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. تو دونوں گروہوں میں سے یعنی مومن اور مشرک گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو. تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم مجھے اپنے معبودان باطلہ سے ڈرا رہے ہو، اور جو رب ہے حقیقی معنوں میں اس سے تم نہیں ڈرتے. تو حقیقی خوف اور ڈر اسی اللہ سے ہونا چاہیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون فأی الفریقین احق بالامن. اس کے پہلی آیت میں کہ دونوں گروہوں میں سے امن کا، ہدایت کا حقدار کون ہے؟ یقیناً اہل ایمان ہیں. تو مزید اگلا جملہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو اگلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 82، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ گفتگو کا حصہ بھی ہے، ہو سکتا ہے
یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے بطور تاکید اور تئید مزید یہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 بہت بڑی عظیم الشان معنی خیز ایمان افروز بصیرت امیز آیت ہے۔ ضرورت ہے اس کی اس بات پر غور و فکر کیا جائے اور اس کی گہرائی تک پہنچا جائے۔ اس وقت دنیا انسانیت کو جو بڑے بڑے مسائل سے جن کا واسطہ ہے اور دنیا انسانیت بڑے بڑے مسائل میں مبتلا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ امن و امان کا ہے۔ امن و امان کا الٹ خوف ہے، دہشت گردی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ گارنٹی دی ہے، بتلایا ہے کہ امن اور ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان برحق ہے، سچ ہے، اور جہاں بھی اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اختیار کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام پر یہ گراں گزرا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم میں سے کون ہے علم یا ظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو۔ یہاں انہوں نے ظلم کو عام گناہ میں کمی کوتاہی سے تعبیر کیا اور سمجھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ظلم ہے جسے لقمان علیہ السلام نے بیان کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی بعض مفسرین نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہاں بظلم نکرہ ہے، اور نکرہ یعنی جو تنوین ہے یہ تنکیر کے معنی میں ہے، اور کبھی کبھی جو تنوین ہے تعظیم کے معنی میں آتی ہے، تو یہاں یہ تنوین تعظیم کے معنی میں ہے، یعنی اس سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک خاص اور بڑا گناہ مراد ہے جو بہت ہی جس کی شناعت اور قباحت ہے، اور وہ ہے شرک۔ تو توحید کا مقابل شرک ہے اور ہدایت کا مقابل ضلالت ہے۔ توحید اور ہدایت یہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ہیں، اور شرک اور ضلالت اور گمراہی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب ہیں اور اللہ کی ناراضی کے اسباب ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دلائل عطا کیے بالخصوص اس مقام کے حوالے سے، اور انہوں نے وہ دلائل قوم کے سامنے رکھے جو شرک کی تردید کے لیے ہر ذی عقل انسان کے لیے کافی ہیں، فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو دلائل دیے، یہ ہم نے ان کو شعور دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو یہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ علم الوحی اس کی بنیاد تھی، وہ اللہ رب العزت کے نور ہدایت سے مستفید ہوتے رہے، اور فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں درجات میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو اللہ نے ایسا بلند کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت میں آپ کا تذکرہ خیر ہوتا رہے گا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ اعزازات عطا کیے ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا نبی بھی شریک نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ ایک اعزاز دیا کہ ان کی ذریت سے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور نبی جینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آپ کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور آپ کو دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا اور آپ کو ذات میں انجمن کہا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یہ آخری جملہ ہے اس موضوع کے حوالے سے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قربانیوں کے صلے میں اور آزمائشوں کے بعد جو انعامات دیے ہیں وہ بھی ابدی ہیں، سرمدی ہیں، محض دنیاوی اور مادی انعامات نہیں ہیں۔ اولاد دی، اولاد کیسی؟ اسحاق، اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں صاحبزادے وقت کے نبی ہیں، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے جو نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری ہوا وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق سورہ یوسف مکمل طور پہ نازل ہوئی، وہ بھی بڑا دل پذیر قصہ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں اور ملت ابراہیمی کے مؤسس اور بانی ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بڑے اعزازات سے نوازا، اور ان کی دعوتی مشن جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنی قوم کو درد دل کے ساتھ، ایک جستجو اور تڑپ کے ساتھ، خلوص و وفا کے ساتھ شرک کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو بصیرت اور بات سمجھانے کا سلیقہ عطا کیا ہوا تھا وہ بھی بے مثال تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے، اور ان کا جو دعوتی مشن تھا اور ان کا جو ورثہ ہے علمی طور پر، فکری طور پر دعوت توحید، اسے مکمل طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بھی توحید فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق بنائے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کا آخری قول یا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔